ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سارے لوگوں کو جمع کیا، اور اس میں سارے کفار و مشرکین بھی تھے۔ دعوت پیش کی اسلام کی، اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اللہ کا۔ جب پیغام حق پہنچا تو اس مجمع میں ایک ظالم کافر ابو لہب اٹھ کر کے کہتا ہے، تبن لک یا محمد۔ تبن کا مطلب یہ بددعا کے طور پر اور گالی کے طور پر استعمال کرنے والا لفظ، اور اس نے یہ کہا، محمد تیرے ہاتھ برباد ہو جائیں معاذ اللہ رب العالمین۔ یا اس طرح کا جملہ اس نے توہین کا کہا۔ الہذا جماعت، کیا تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا؟ یہاں پر لفظ کو آپ توجہ دیں، اس نے کیا کہا تھا؟ تبن، برا ہو تمہارا، خرابی ہو تمہاری، اس طرح کا جملہ کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دل اقدس پر ملال ہوا، کبیدہ خاطر ہوئے۔ میرے عزیزو، یہ پہلی مرتبہ کسی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی۔ 40 سالہ زندگی میں کبھی کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی، لیکن حق بات کا اعلان جس وقت میرے آقا نے فرمایا، سب سے پہلے آپ کو ابو لہب ظالم نے گالی دی یا برا کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن میرے عزیز وہ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین ہو تو سارے لوگوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ رحمان خود آیت اتارتا ہے، اور قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ پوری سورہ ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں اور اس کا مال اسے کوئی نفع نہیں دے سکے گا، اور اس پر جو لعنت اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائی۔ دوستو، میرے عزیزو، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بار توہین رسالت کیا ابو لہب، لیکن اللہ نے اس کی مذمت میں قرآن کی آیت ایسی اتاری کہ کروڑوں مسلمان صبح قیامت تک اب ابو لہب کی ذات پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ناموس رسالت کا دفاع فرمایا ہے۔ میرے آقا کی عزت کی جب بات آئے، قرآن کی آیت اترتی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو آیتیں اترتی تھی، کبھی دن میں 2 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ جبرائیل آتے تھے آیتیں لے کر، کبھی روز ایک آیت لے کر آتے، کبھی کچھ آیتیں لے کر۔ ایک موقع ایسا آیا کہ تقریباً 15 دن تک کوئی وحی نہیں اتری، کوئی آیت نہیں آئی، اور یہ بات مکہ میں مشہور ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی اترتی ہے، قرآن کی آیتیں آتی ہیں، وہ جبرائیل لے کر نہیں آ رہے ہیں۔ اب مذاق اڑانے والوں کا ایک ٹولہ جمع ہوا، مشرکین کفار کا ایک ٹولہ، یہ بکواس کرنا شروع کیا، وَدَّعَا رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے محمد کے رب نے محمد کو اب چھوڑ دیا ہے، محمد کے رب نے اب محمد کو چھوڑ دیا۔ یہ جب باتیں گردش کرنے لگی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماعت سے بھی یہ باتیں ٹکرائی۔ لوگوں نے کہا، کفار و مشرکین کا ایک ٹولہ یوں کہہ رہا ہے، آپ کا رب آپ کو چھوڑ دیا، اب آیتیں نہیں آتی ہیں، اب وہی نہیں اترتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا غمگین ہی ہوئے تھے، ابھی اپنی آنکھیں نیچے ہی کیے تھے کہ جبرائیل پوری سورہ لے کر نازل ہوئے، اور آیتیں کیا تھی سنو میرے عزیزو، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آیتیں آپ کو پوری پڑھنے سے پہلے میں مختصر یہ بتا دوں، اب رب تبارک و تعالی حضور کی تعریف میں پوری سورت نازل کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے، آپ کے چہرے والضحیٰ کی قسم، آپ کے چمکنے والے چہرے کی قسم، آپ کی چمکتی ہوئی کالی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی درجے بہتر ہے۔ پوری سورہ اللہ نے نازل فرمائی۔ مشرکین نے جب بھی بھونکنا شروع کیا میرے آقا کی شان میں، دفاع کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے بات آئی ہے۔ میرے عزیزو، یہی تو شان مصطفیٰ ہے۔ ہم اور آپ کیا دفاع کر سکتے ہیں؟ قرآن میں خود رب ذوالجلال نے میرے نبی کی عزت کا دفاع کیا ہے۔ اور آگے میں آپ کو بتاؤں، اتنی نہیں کئی آیتیں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ جب سوال کرنے آتے اور ایسے سوال کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح کے سوالات کیے جاتے جو عام انسان کے لیے نہ ہوں، اور
मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन खुदाई के दर्जे पर पहुंचाने की बातें की जाती, तब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, ए महबूब उनसे कह देना मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मगर ये कि मुझे अल्लाह की तरफ से वही आती है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अब बात यहाँ भी आती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद अमजाद, हर मुसलमान को ये बात मालूम होनी चाहिए मेरे आका की औलाद कितनी थी, उनकी अज़वाज मुतहरात कितनी थी, हुजूर ने कितनी शादियां फरमाई, सहाबा की तादाद क्या थी, अशरे मुबश्शरा कितने थे, कौन थे, ये सब बातें हर मुसलमान को मालूम हो, इसलिए कि वो अगर अपने नबी की सीरत नहीं जानता तो फिर किसकी सीरत जानेगा। कौन है जो तुम्हारा आइडियल है, कौन है तुम्हारा नमूना अमल। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हुए और 4 बेटियां हुई। बेटों में तीनों बेटे जिंदगी में इंतकाल फरमा गए, यहां तक के 6 महीने से ज्यादा कोई भी बेटे आपके बाहयात न रहे। हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत इब्राहिम, आखिर में हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ जब उनकी उम्र 6 महीने से भी कम की थी। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों में कोई बाहयात ना रहे, बेटियां जिंदा रहीं। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़वानुल्लाहि अलैहिन्ना अजमईन, ये चारों बेटियां बाहयात थी। अब सुनिए, जब हुजूर के 3 बेटों का इंतकाल हुआ, जाहिलाना रस्म और रिवाज अगर हमारे यहाँ पनप रही है तो वो भी समझ लें। बाज लोग ये समझते हैं कि बेटा ना हो तो नस्ल कैसे चलेगी, बेटा ना हो तो विरासत कैसे तकसीम होगी, वारिस कौन बनेगा। ये जहालत की बातें छोड़ दो, यही मक्का के काफिरों ने बातें बनाई। और सबसे बड़ी बात, अबू लहब ने आकर के ये कहा कि मोहम्मद अक्ता है। अबतर का मतलब हुआ जिसकी नस्ल कट गई, जिसकी नस्ल खत्म हो गई। अबतर लफ्ज, अक्ता लफ्ज, उसने कहा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने के लिए, तौहीन रिसालत के लिए ये जुमला इस्तेमाल किया कि आप बेटे तो सब खत्म हो गए, अब कोई बेटा नहीं, नस्ल कहां से चलेगी, नस्ल कट गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब कोई जालिम इस तरह की तानो तशनी करता है, अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीदा खातिर हुए तो रब्बे जुल जलाल ने आपको कभी भी मलूल नहीं छोड़ा, और ना ही रब्बे जुल जलाल ने आपको कबीदा खातिर और गमगीन छोड़ा, बल्कि आपके दिल की तसल्ली के लिए रब्बे जुल जलाल ने एक से एक इनामात की बारिशें फरमाई। अल्लाह ताला ने फौरन पूरी सूरह उतारी। ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जालिम आपको कह रहे हैं नस्ल कटी है, आप अख्ता हैं, अबतर हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ए महबूब, हमने तो आपको कौसर अता किया है, हमने आपको कौसर अता किया है। आप अपने रब की इबादत करें, कुर्बानी करें। आपकी नस्ल कटी नहीं, आपके दुश्मन की नस्ल कटी हुई है। ये रब्बे जुल जलाल की तरफ से ऐलान हुआ, इन्न शानिअका, ए महबूब बेशक आपका दुश्मन कटी हुई नस्ल का है। पता ये चला गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ जवाब देना और उन्हें बात करना, ये सुन्नत इलाहिया है, ये रब्बे जुल जलाल का कानून है। अल्लाह ने जो फरमा दिया वो हक है। अब सुनिए, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देने वाला, गुस्ताखी करने वाला, जिसने कहा था नस्ल कटी हुई, ढूंढ करके निकालो पूरी दुनिया भर में अबू लहब की औलाद कहां है, अबू लहब के बेटे कहां रहते हैं, उसकी विरासत किन में तकसीम हुई। आप ढूंढ करके निकालेंगे, कहीं आपको पता नहीं चलेगा उसकी औलाद क्या, उसके पोते और नवासों तक भी औलाद नस्ल नहीं चल सकी, औलाद ही खत्म हो गई और उसका नामो निशान भी मिट गया। अबू लहब की जो मौत हुई इस हालत में हुई कि उसको सख्त तरीन बीमारी लाहिक हुई, यहां तक कि उसको एक गड्ढे में डाल करके उसके ही बच्चों ने पत्थर उस पर डाले थे, इतने पत्थर मारे गए थे कि उसका जिस्म पूरा पत्थरों से लहूलुहान था, वो खुद मिटा, उसकी औलाद नहीं रही। लेकिन आओ, मेरे रब्बे जुल जलाल ने मेरे मुस्तफा की जो शान बयान की, इन्ना आतैना कल कौसर, उस आयत की तफसीर के एतबार से आज हिंदुस्तान नहीं, जयपुर राजस्थान नहीं, बल्कि दुनिया के
किसी भी कोने में जाओ रसूलुल्लाह की आला औलाद की खुशबू तुम्हें जरूर नजर आएगी। हर जगह सादात मौजूद हैं, सैयद हजरात मौजूद हैं। ये किसकी नस्ल है? ये फातिमतुज ज़हरा की नस्ल आज पूरी दुनिया में है, जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद फरमाया है। अजीज़ान गिरामी, हुजूर को कहने वाले कि नस्ल कटी है, वो खुद कट गए, मगर मेरे मुस्तफा की नस्ल आज पूरी दुनिया में जिस तरह महफूज है, कायनात में किसी की नस्ल इस तरह से महफूज नहीं। एक बात याद रखें, हुजूर की जो नस्ल है आज, इस तरह की पूरी दुनिया में किसी और की नस्ल महफूज नहीं। सादात के शजरे महफूज हैं, इनके नसब महफूज हैं, और इनकी आल औलाद, इनके खानदान, इनके तमाम हसब और नसब आज भी महफूज है। जाओ सादात की खानकाहों में, वो सारे शजरे और तारीख लेकर बैठे हैं। मेरे अजीजों, इसी को तो कहा गया हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद आज पूरी कायनात में है, और यही शान मुस्तफा है जिसको आला हज़रत ने यूं कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अजीज़ान गिरामी, ये शान मुस्तफा है। जब कभी किसी ने हुजूर की जात पर उंगली उठाई तो जवाब कहां से आया? खुद खुदाए कदीर व जब्बार की तरफ से आया। अल्लाह ने कभी सूरह वद्दुहा उतारी, कभी सूरह लहब उतारी, कभी सूरह कौसर उतारी। अब कौसर का माना मैं बयान करके हुजूर की शान पाक के चंद आपके सामने झलकियां रख दूं। कौसर क्या चीज है? कौसर किसको कहते हैं? बाज लोग यही समझते हैं कौसर एक नाम है या फिर हौज़े कौसर है। कौसर की हजारों तारीफें हुई और इसकी कई तफासीर हैं, कई इसके मफहूमात भी मुफस्सिरीन ने बयान किए, लेकिन जो हकीकत ज्यादा राजे है वो मैं बताता हूं। कौसर अरबी का लफ्ज है, और अरबी में बलागत एक चीज है, ये सारे लोगों के समझ में नहीं आती। अरबी एक ऐसा लिटरेचर है कि एक लफ्ज आता है 70 मानों के लिए, कभी कभार एक ऐसे वर्ड हैं जो 1000 माने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अरबी में वुसाअत बहुत है, एक लफ्ज बोलकर कई माने मुराद लिए जा सकते हैं। अब कौसर क्या चीज है, अब मैं आपको बताता हूं। अरबी में एक लफ्ज है कसीर। कसीर ज्यादा को कहते हैं। कलील का अपोजिट क्या है? कसीर है। जैसे दिन का अपोजिट रात है, सफेद का अपोजिट ब्लैक है, काला है। ये अपोजिट चीजों को मैं बता रहा हूं। कलील अगर कोई चीज है तो थोड़ी है, थोड़ी चीज को अरबी में क्या कहते हैं? कलील। और इसका अपोजिट क्या होता है? कसीर। समझ में आ रही बात? मैं समझा करके जाना चाहता हूं। कसीर कलील का अपोजिट होता है। अच्छा, अगर कसीर से भी ज्यादा बोलना है, मिसाल के तौर पर 10 के अपोजिट में 100 लेकर क्या गए, एक तरफ 10 रुपए है, ये कलील है, 100 रुपए क्या है? कसीर है। लेकिन हमको और भी ज्यादा बोलना है तो अरबी में उसको अक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्सर। कसीर से भी ज्यादा हो तो अक्सर है। अक्सर कितना होता है उसकी लिमिट नहीं बयान की गई, वो लाख भी हो सकता है 10 के मुकाबिल में, 10 रुपये के मुकाबिल में लाख भी आ सकता है, वो अक्सर हो गया। अब अगर अक्सर से भी ज्यादा बोलना है तो उसको कौसर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कौसर कहा जाता है। एक है कसीर, उससे ज्यादा को अक्सर कहते हैं, उससे भी ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? कौसर। ये 3 जुमले तो याद रखो मुसलमानों, 3 बातें तो याद रखो, कसीर, अक्सर और कौसर। अब मैं ये आयत पढ़ता हूं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता किया। ये कितना है कौसर? कैसे अंदाजा कर सकेंगे? मौला तूने हमारे नबी को क्या दिया, कितना दिया, इसी से आप अंदाजा कर ले। ये पूरी जो कायनात है, ये पूरी जो दुनिया है जिसमें हम और आप जी रहे हैं, ये पूरी रूए जमीन, इस पर मौजूद पूरे समंदर, इस पर मौजूद तमाम दरख्त, इस पर मौजूद तमाम चरिंद परिंद और जानवर, इस पर मौजूद तमाम जिन्नात, बल्कि फरिश्ते, मलाइका, ये पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया, इसमें लाखों करोड़ों मखलूकात अल्लाह की आबाद है। कीड़े मकोड़े अलग, चरिंद परिंद अलग, जानवर अलग, बहाइम अलग, समंदर की करोड़ों मछलियां अलग, जिन्नात की बेइंतहा तादाद अलग, याजूज माजूज की कसरत अलग, आसमानों में रहने वाली मखलूकात अलग, मलाइका, फरिश्ते, ये तमाम मखलूकात अलग।
ان تمام کائنات کی چیزوں کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب آپ فرما دیں یہ پوری دنیا قلیل ہے۔ کیا ہے؟ پوری دنیا کا سامان قلیل ہے، اس میں کروڑوں انسان بھی آ گئے، ہم بھی قلیل ہیں، پوری روئے زمین آ گئی، یہ بھی قلیل ہے، یہ سارے آسمان آ گئے، یہ بھی قلیل ہے، یہ ساری کائنات کے ہر ذرے اس میں آ گئے، یہ قلیل ہے۔ اب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یہ پوری کائنات قلیل ہے۔ کیا ہے؟ قلیل ہے۔ اور اس کائنات سے اگر کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا تو وہ کثیر ہے، اور کثیر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو اکثر ہے، اور اکثر سے بھی زیادہ چاہیے تھا تو وہ کوثر ہے۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو یہ پوری کائنات میں موجود یہ قلیل نہیں دیا، اس سے تھوڑا زیادہ کثیر بھی نہیں دیا، اس سے زیادہ اکثر بھی نہیں دیا۔ اے محبوب، ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہم نے کوثر دیا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ ہما خوباں دارند تو تنہا داری۔ اے رسول پاک، آپ کو اللہ نے حسن یوسف بھی دیا ہے، اور حسن یوسف ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ید بیضا بھی آپ کو دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی بھی دی گئی۔ اور پھر اخیر میں شاعر کہتا ہے وہ تمام خوبیاں جو انبیاء رکھتے تھے یا رسول اللہ وہ تنہا آپ کی ذات میں اللہ نے عطا کی۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت میں چند مثالیں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صفی اللہ کا خطاب دیا، وہ اللہ کے صفی ہیں۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کثرت بکا میں مشہور تھے، یعنی آپ کثرت سے رویا کرتے تھے، کافی سالوں تک آپ نے گریہ بزاری کی، اور یہ کثرت بکا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ کے خطاب سے سرفراز ہوئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نجابت آپ کو دی گئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے نجی بھی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل کہا، وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ رب العزت کے خلیل ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا۔ جو ان نبیوں کو صفات دی گئی وہ تمام تر صفات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں عطا کی گئی۔ وہ تمام خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کو دی وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اب چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ہے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے واقعات اکثر سنائے جاتے ہیں اور سنتے بھی ہیں آپ۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک بات میں عرض کرتا ہوں، آپ کوہ طور پر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے رب ذوالجلال میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے کھلے آنکھوں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اور اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو رب تعالیٰ نے پھر کس انداز میں بلایا فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنی چپلیں اتار دیں، اپنے نالین اتار دیں اور کوہ طور پر آئیں۔ کوہ طور مصر کی وادی سینا میں موجود ایک پہاڑی کا نام ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پر چڑھتے ہیں وہاں پر حکم کیا ہوتا ہے، قریب موجود ایک دوسری پہاڑی پر ایک درخت ہے، اس درخت پر آپ دیکھتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت پر دیکھتے رہے، رب تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ کی تجلیات میں سے سوئی کے ناکے سے بھی کم ہلکی تجلی اس درخت پر نازل فرمائی، اور روایات یہ بتاتی ہیں فلما تجلی ربہ، اللہ تعالیٰ نے جب اس پہاڑ پر اپنی تجلی کا اظہار فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر کے گر گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم غش کھا کر کے گر گئے اور پورا پہاڑ جل کر کے راکھ ہوا۔
آج بھی وہ پہاڑ جلا ہوا موجود ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور اس درخت کا سایہ ہر پتھر پر پڑ گیا، پتھر کو 100 ٹکڑے کریں تب بھی اس درخت کا سایہ اس پتھر پر آج بھی نظر آتا ہے۔ یہ تھا سوئی کے ناکے کے برابر ہلکی تجلی جو رب ذوالجلال نے کوہ طور پر نازل فرمائی۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نالین اتار کر کے آئیں، اور پھر بہت ہلکی تجلی دکھائی گئی، اتنا ہی دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے آنکھوں سے نہیں دیکھے، ابھی پلک جھپکتے ہوئے ہی آپ نے دیکھا تھا، اور حالت یہ ہو گئی۔ اب سنیے، واپس موسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، فرمایا گیا اگر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو اس کی آنکھیں چلی جاتی تھی، آنکھوں میں اتنا نور تھا، اتنا جلال تھا۔ اور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں کی تاثیر اور دور بینی کا عالم یہ تھا کہ نہایت ہی سخت ترین رات، کالے اندھیرے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور، یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر دور، اگر رات کے وقت کسی کالے پتھر پر کالی چیونٹی رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام اسے آسانی سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام 3 میل دور رات کے وقت پتھر پر رینگنے والی کالی چیونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ کس بات کا کمال تھا؟ کوہ طور پر جو ہلکی سی تجلی آپ نے دیکھی تھی، یہ شان موسیٰ ہے۔ اب آؤ 26 رجب کی وہ تاریخ یاد کرو جب شب معراج ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا ہے، کس شان سے؟ جبرائیل کو اتارا گیا اور حکم دیا گیا، اے جبرائیل جاؤ اپنی پیشانی کو مصطفیٰ کے تلووں سے لگاؤ، اور ان کی پیشانی کی ٹھنڈک پا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور پھر کہا گیا یا رسول اللہ آسمانوں پر آپ کو بلایا جا رہا ہے، اور رب ذوالجلال آپ کو اپنے قرب کی منزلیں عطا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی شان سے گئے، اس طرح سے نہیں کہ آپ کو چپل اتارنے کا حکم آیا ہو، آپ سے کہا گیا ہو کہ نالین اتاریں، بلکہ یوں حکم ہوا کہ آپ کے لیے براق سواری بھی بھیجی گئی، اور پھر اس پر بٹھایا بھی گیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کعبہ میں پہلے لے جایا گیا، زمزم سے آپ کے سینے مبارکہ کو دھویا گیا، اس کے بعد بیت المقدس کی سرزمین پر لایا گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ تو جس وقت میرے آقا تشریف لائے 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں صفوں میں موجود تھے، سب نے میرے آقا کا استقبال کیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھے مصلی امامت پر تشریف لے گئے، اور انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، امامت فرمائی۔ وہ جو نماز تھی وہ اللہ بہتر جانے۔ میرے عزیزوں، نماز کے بعد ہر نبی نے آپ کی شان میں قصیدہ پڑھا، میرے آقا کی تعریف بیان کی، اور یہاں ہونے کے بعد آسمانوں کا سفر کیا، 7واں آسمان دیکھے، سدرۃ المنتہا پہنچے، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ سب کے نظارے کیے، اور اس کے بعد وہ مقام بھی آیا جہاں جبرائیل بھی آگے جانے سے منع کرنے لگے، اب میرا مقام نہیں ہے، آپ جائیں میرے مصطفیٰ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا مکان کا بھی سفر طے کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اتنا قریب ہوئے کہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 تیروں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا، 2 ہاتھ سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، پوچھو رسول پاک نے کس شان سے دیکھا؟ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعرہ تکبیر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ کو حاضری دی اور ذات الہی کو دیکھا، اس انداز سے دیکھا کہ قرآن کہتا ما زاغ البصر وما طغى، نہ آپ کی پلک جھپکی، نہ آپ نے آنکھ بند کیا، بلکہ ذات الہی کو پورے ماتھے کی آنکھوں سے بھی دیکھا، اور جتنا دیکھا وہ اللہ بہتر جانے، میرے مصطفیٰ جانے۔ واپس جب تشریف لائے، 1 بار نہیں 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا تھا۔ آپ کو واقعہ معلوم ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا معراج کے واقعے میں۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب ذوالجلال کی بارگاہ سے واپس آئے، اے مسلمانوں، اب میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر ایک ہلکی
तजल्ली रब्बे जुल जलाल की देखी जो सुई के नाके से भी कम थी, और उतना देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों का हाल ये था कि वो 3 मील दूर रात के वक्त किसी पत्थर पर रेंगने वाली चूंटी को देख लिया करते थे। अब मुझे बताओ निगाहे मुस्तफा का हाल क्या होगा, जिन्होंने तजल्ली नहीं, कोई सर्रा नहीं, बल्कि पूरे साते खुदाबंदी को देखा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को देख करके वापस जब मेरे आका तशरीफ लाए, अब मुझे बताओ निगाहे मुस्तफा का हाल क्या होगा। क्या कोई जर्रा छुपा होगा मेरे मुस्तफा की निगाहों से? क्या कोई तिनका छुपा होगा मेरे आका की निगाहों से? उन्हीं निगाहों के बारे में इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने यूं कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नारे या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। मुस्तफा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और वापस भी आए। अब यहाँ लगे हाथों एक बात, मेराज का समा तो है नहीं, लेकिन है मीलाद मुस्तफा। हम मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे हैं, दर हकीकत हम अपनी किस्मत को बुलंद कर रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, लोग जब ये वाकया सुनते हैं कि मेरे आका हरम काबा में गए, फिर वहां से बैतुल मुक़द्दस गए, 1,24,000 अंबिया की इमामत की, अक्सर अंबिया ने उसमें हुजूर की शान में खुतबे पढ़े, पहले आसमान का सफर, दूसरे आसमान का सफर, 2 आसमानों के बीच में जो सफर है वो 500 साल की मसाफत का है, 500 साल की मसाफत का, 7 आसमानों का सफर, अर्श व कुर्सी, लौह कलम, जन्नत और दोज़ख, इन सब का नजारा करना और फिर जाते खुदाबंदी को देखकर वापस आना। लेकिन कमाल इस बात का है कि जब सुन्नी बयान करता है तो यूं कहता है कि बिस्तर जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। यही तो हम कहते हैं ना, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक गए भी आए भी, लेकिन वक्त कितना लगा, 1 मिनट का भी वक्त नहीं था। अब जो फलसफी है, जो अकल के घोड़े दौड़ाता है, वो कहता मियाँ ये तो आप फेंकम फाक कर रहे होंगे, ऐसी बातें उड़ा रहे होंगे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतने छोटे वक्त में इतना लंबा सफर कैसे कर सकते हैं? मेरे अजीजों, पहले तो मैं इनको अकली जवाब ये दूंगा, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले भी अगर कोई ये कहता कि मैं मुंबई से जयपुर 2 घंटे में आ गया, तब भी लोग उसको बेवकूफ कहते थे, पागल कहते थे, क्योंकि प्लेन नहीं थे, हवाई जहाज का वजूद नहीं था। लेकिन आज अगर कह देंगे तो मान लिया जाता है। मेरे अजीजों, 1400 साल पहले जो मेरे मुस्तफा का सफर हुआ है, वो आज तक के लोगों के अकल में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो सफर दर हकीकत मौजज़ा है और नूर से मिलने जा रहा है। तो यहां मसाफत किस बात की? मेरे अजीजों, अब मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं तवज्जो से सुने कि कैसे हुजूर गए भी आए भी और कायनात का वक्त इतना ही रहा, कायनात में इतना ही वक्त था, 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगा। बिस्तर भी गर्म था, दरवाजे की जंजीर भी हिल रही थी, जिससे आप वजू फरमा कर गए थे उससे कतरे भी अभी टपक रहे थे। इतने शॉर्ट पीरियड में इतना लंबा सफर कैसे मुमकिन? किसी दानिश्वर ने बड़े अच्छे अंदाज में एक मिसाल से समझाया था, आपको मैं भी बता देता हूं। अगर आपके हाथ में कोई वॉल क्लॉक हो, घड़ी हो, आप देखें घड़ी 2 सुइयों से चलती रहती है, कभी उसमें 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे। आप एक काम करना, जब घड़ी में 12 बज जाएं तो उसको उठा लेना दीवार से और उसके पीछे से उसके सेल निकाल दें, उसकी बैटरी निकाल दें, थोड़ी देर के लिए अपने पास रखें। घंटा भर, 2 घंटे भर, 3 घंटे भर, 4 घंटे भर, 6 घंटे तक आप उस सेल को, बैटरी को अपने पास रखना। 6 घंटे के बाद उस घड़ी में वापस सेल डाल दीजिए, वापस बैटरी लगा दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, 12 बजे थे जब घड़ी में, तब आपने सेल निकाल लिया था, बैटरी निकाल लिया था। अब जब 6 घंटे के बाद बैटरी दोबारा डालेंगे, मुझे बताओ शाम के 6 बजे से घड़ी चलेगी या 12 बजे से चलेगी? सबको पता है
12 बजे से ही चलेगी, 6 घंटे ये ऑफ थी इसलिए कि बैटरी निकाल ली गई थी, सेल निकाल लिया गया था। मेरे अजीजों, ये मिसाल तुम्हारे जहनों को करीब करने के लिए अर्ज कर रहा हूं। जिस तरह घड़ी की सुइयां बैटरी निकालने से रुक जाती है, जब मेराज की शब थी, मौला रब्बे जुल जलाल ने जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कायनात से बुलंद कर दिया था और इस कायनात से अपने दरबार में बुलाया था। तो जो निजाम यहां था वो जहां का था वहीं रुक गया। इसलिए कि हमारा यकीन तो ये है, ये कायनात पूरी रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफा के सदके में बनाई है, मेरे आका के सदके में बनाई है। इसकी सुइयां जो कायनात की चलती हैं वो मुस्तफा की शान से चलती हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से चलती हैं। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की शब न इस रुए जमीन पर थे और न इस कायनात में थे, वो आसमानों पर गए। अब हमें पता नहीं 500 साल के लिए गए थे या 5000 साल के लिए गए थे या 5 लाख साल के लिए गए थे, हमें पता नहीं। लेकिन इतना जरूर पता है कि जब वो जाने कायनात वापस तशरीफ लाए तो इस कायनात का टाइम और वक्त जहां रुका था वापस वहीं से चलने लग गया। इसी को इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने यूं फरमाया था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। बात समझ में आ रही है? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। पहली बात ये समझ जाओ, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहे कायनात हैं, असले कायनात हैं, मकसदे कायनात हैं। अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो तो फिर कायनात का कोई जर्रा भी नहीं। इकबाल ने क्या बेहतर अंदाज में इसको यूं अपने अशार में तरतीब देते हुए कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, मौज में बहर की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। तो मेरे मुस्तफा का नाम ही तो है जो इस कायनात को चला रहा है। इसीलिए आला हज़रत ने भी फरमाया है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हम आगे कहते हैं सफीउल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है नजीयुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। एक बात याद रखना, मुस्तफा बरसा खैश के दी हम आवोस, अगर बउन रसीदी तमाम बुलहबी, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, इसी का नाम दीन है। और अगर वहां तक नहीं पहुंच सका तो पूरी जिंदगी अबू लहब की तरह है। हुजूर पाक असले कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात। अब मेरे आका की एक शान और भी बयान कर दूं। मेरे अजीजों, हमारा ये जलसा, यहां जो रौनक लगी हुई है, इसी के चलते हुए, इसी को मिसाल में रखते हुए अर्ज करता हूं। आप महसूस करते हैं कि यहां पर दुनिया का एक दस्तूर है, ये स्टेज आपने सजाया, सुबह से हो सकता है सजा रहे होंगे, वॉलंटियर यहां पर तरतीब दे रहे होंगे, यहां पर बहुत सारे कारकुनान मेहनत कर रहे होंगे, फूल लगाए, स्टेज सजाए। और किसके लिए सजाए? एक मुकर्रिर आएगा, एक खतीब आएगा, ये उलमा आएंगे। इसीलिए चले मैं दूसरी मिसाल देता हूं। आपके यहाँ शादियां होती हैं, शादी में भी मंडप सजाया जाता है या हॉल में होती है आपके यहाँ, हॉल में बहुत सारी चीजें सजाई जाती हैं, कुर्सी रखी गई, फूल लगाए गए, हर तरह से ज़ेबो ज़ीनत किया। किसके लिए? मियां दूल्हे के लिए ना। बाराती पहले आ जाते हैं कुछ इस्तकबाल करने के लिए, फिर दूल्हा आता है, कुर्सी पर बैठता है, निकाह हो गया और खाना खा लिया लोगों ने और उसके बाद रुखसती हो गई। दूल्हा अगर चला गया तो मुझे अब जो बात कहनी है वो ये है, ए मुसलमानों सच बताओ, दूल्हा चला जाए महफिल से तो क्या वो सजावट वैसी रहेगी? क्या वो हाल में ज़ेबो ज़ीनत वैसी रहेगी? सब निकाल दिया जाए। अरे शाम होने से पहले हल भी होता है, बहुत सारी जगहों से सारी जीनत और सारी ज़ेबो आराइश खत्म कर दी जाती। उनसे पूछे मियाँ क्यों नहीं रखते? आप दूल्हा गया तो फिर अब ये सब चीजों की क्या जरूरत? ये दूल्हे के लिए सजाई गई थी। दूल्हा आया, निकाह भी हुआ और चला गया। अब हम ये सारी लाइटिंग निकाल देते हैं, फूल निकाल देते हैं, कुर्सी हटा देते हैं। ये दुनिया का दस्तूर है। दूल्हा आने से पहले सजाया गया और दूल्हे के जाने के बाद हटाया गया, यही चलता है। अब मैं आपको बताऊं, हदीस पाक की रोशनी के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरी कायनात में पहले जमीन को बिछाया, फिर आसमान का छत ताना
اور درختوں کے کمکمے لگائے گئے، ستاروں سے جگمگایا گیا، چاند اور سورج کو لائٹنگ میں بھیجا گیا، اور 1,24,000 نبیوں کو باراتی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ سارا نظام میرے مصطفیٰ کی آمد کے لیے ہو رہا تھا، یہ سارا نظام رسول پاک کی آمد کے لیے چل رہا تھا۔ اسی لیے تو حضرت ادریس بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں، میرے بعد ایک نبی آنے والے۔ موسیٰ بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں، میرے بعد ایک نبی آنے والے۔ عیسیٰ بھی کہتے ہیں میں اصل نہیں، میرے بعد نبی آنے والے ہیں۔ سارے لوگوں نے کہا کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ وہ سب باراتی کے طور پر حضور پاک کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے انبیاء آئے۔ میرے عزیزو، یہ زمین کا فرش اور بچھونا، یہ آسمان کا چھت، اور یہ درختوں کے کمکمے، یہ سمندروں کا لہلہانا، یہ خوبصورتیاں، تاروں کا جگمگانا، چاند و سورج کا چھلملانا، یہ ساری چیزیں میرے مصطفیٰ کی آمد کے لیے تھی۔ اب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، رب ذوالجلال نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین۔ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ میں آسمانوں کو بناتا، نہ زمینوں کو بناتا، اور نہ ہی دنیا کو بناتا۔ یہ سب چیزیں اے رسول آپ کے لیے بنائی گئی۔ اب ہم سمجھتے ہیں میرے مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی، زمین بچھائی گئی، آسمان کا چھت تانا گیا، یہ سب ستارے جھلملا رہے ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ دولہا 12 ربیع الاول شریف کو پیر کے دن جلوہ افروز ہوا اور مدینہ طیبہ میں روپوش بھی ہوا۔ 63 سال کی زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر تمام انسانوں کے سامنے گزاری، اور اس کے بعد جب میرے آقا تشریف لے گئے، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، دنیا کا تو دستور یہ ہے کہ دولہا چلا جائے تو کرسی ہٹا دی جاتی ہے، دولہا چلا جائے تو زیب و زینت ختم کر دی جاتی ہے، اور لائٹنگ ہٹا دی جاتی ہے، پھول نکال لیے جاتے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے کائنات سجائی گئی تھی، زمین و آسمان سجائے گئے تھے، ستارے اور چاند و سورج بچھائے گئے تھے، تو اب میں یہ پوچھتا ہوں مصطفیٰ اگر چلے گئے تو یہ سب چیزیں ابھی باقی کیوں ہے؟ یہ زمین ابھی کیوں ہے؟ یہ آسمان کیوں ہے؟ یہ تارے ابھی کیوں چمک رہے ہیں؟ یہ چاند کیوں جھلملا رہا ہے؟ یہ سورج ابھی کیوں چمک رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اے مسلمانوں، ان اشیاء سے اگر تم پوچھو گے تو یہ ببانگے دہل کہیں گے، سورج بھی کہے گا، چاند بھی کہے گا، تارے بھی کہیں گے، زمین و آسمان بھی کہیں گے، اے عقل کے اندھے ذرا آنکھ کھول اور دیکھ، دولہا گیا نہیں، روپوش ہوا ہے، سلطنت اس کی محشر تک قائم ہے۔ وہ دولہا صرف روپوش ہوا ہے، یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ آپ، یہ ہمارا مسکرانا، یہ ہمارا چہچہانا، یہ سب مصطفیٰ کی بدولت ہے، انہی کی برکت ہے۔ یہ زمین جو باقی ہے میرے مصطفیٰ کے نام سے باقی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں، بعض لوگوں کو دلیل کے طور پر نہیں بلکہ ان کو سمجھانے کے لیے، بادشاہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم بادشاہ اعظم کہتے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارے دلوں پر کسی کی حکومت ہے تو وہ صرف سلطنت مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، ہاں ایک بات یہ بھی، کسی نے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، تقریر کے دوران کہا کہ موجودہ سرکار ایسی ہے، موجودہ سرکار، گورنمنٹ کو سرکار کہتے ہیں، آپ نے برجستہ کہا سرکار کا لفظ استعمال نہ کریں، یہ گورنمنٹ ہو سکتی ہے، سرکار صرف مدینے والے تاجدار کا نام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم سرکار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جملے بدلو، اور آج بھی اگر حکومت ہمارے سینوں پر کسی کی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیکھیں آپ، 14 صدیاں بیت گئی، ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، اور نہ ہی ان کے زمانے میں ان کے دیدار سے مشرف ہوئے، لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی بحمداللہ ہمارے گھر کے ہر بچے میں یہ جذبہ موجود ہے، نام لے کر کے تو دیکھو بچہ گردن دینے کو تیار ہے۔ یہ محبت، یہ اطاعت کس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ بادشاہ کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ایسا بادشاہ جو صرف سروں پر حکومت نہیں کرتا، دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور ادیب لائل پوری کہتا ہے، ایک شاعر ہیں، یوں کہتے ہیں، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر۔ ایک بادشاہ اپنی محبوبہ کے رخسار پر تل
اس پر سمرقند اور بخارا 2 شہر اس نے بخش دیے، انعام میں دے دیے۔ اب وہ شاعر کہتا ہے ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا، کسی محبوب کے رخسار کے دل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر، ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں، سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرنے کو ہے تیار، سر اپنا ہتھیلی پر لیے ہیں کرنے کو نثار۔ عزیزان گرامی، یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے۔ اگر بادشاہت ہو تو ایسی ہو کہ روح پر بھی ہو قلب پر بھی ہو۔ آج میں شان مصطفیٰ کے سلسلے میں یہ بھی بات عرض کروں، دنیا کا ایک قانون یہ بھی ہم نے دیکھا، آپ کا شہر تو ہیریٹیج کہلاتا ہے، بادشاہوں کا راجے مہاراجاؤں کا شہر ہے، اور ہو سکتا ہے تاریخ میں تو پڑھا ہوگا، آپ تو نہیں دیکھا ہو، بادشاہ کی کرسی لگتی ہے اور اگل بغل میں وزیر بھی ہوتے ہیں، وزیروں کا بھی دربار ہوا کرتا ہے، اور جب بادشاہ اٹھ جاتا ہے تو وزیر نہیں بیٹھتے، وزیر بھی اٹھ جاتے ہیں، یہ بے ادبی سمجھی جاتی۔ بادشاہ جب کرسی پر ہے تو اس کے پہلو میں وزیر ہوتے ہیں، اور جب تک وزیر بیٹھے ہیں، یہ بادشاہوں کا نظام ہوتا تھا کہ جب تک وزیر پہلو میں بیٹھے ہیں اس بات کی دلیل ہوتی کہ اس کی بادشاہت قائم ہے، کوئی بھی رعایا آئے اور سوال کرے، اور اگر وزیر چلے گئے تو یہ کہا جاتا کہ نہیں اب بادشاہ چھٹی پر جا رہے ہیں، سلطنت اٹھائی جا رہی ہے، کام و کاج ختم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وزیر جو ہوتے ہیں وہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ رعایا اپنی حاجتیں بیان کرنے کے لیے آ سکتی ہے، سلطنت کا دروازہ کھلا ہے، اس بات کی علامت ہوتی جب بھی وزیر بیٹھا کرتے، یہ دستور ہوا کرتا۔ اب آؤ میں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے 4 وزیر عطا کیے۔ کتنے؟ 4 وزیر عطا کیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں۔ آسمان کے میرے وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ آؤ ساری حدیثیں پڑھنا، حدیث کے راوی یہی کہتے ہیں مصطفیٰ آئے، ابو بکر اور عمر ساتھ میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ابو بکر عمر پہلو میں تھے۔ یہی حدیثوں میں اکثر آپ کو ملے گا، کوئی محفل ایسی نہیں ملتی جہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر محفل میں حاضر باش۔ میرے عزیزو، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ بھی ہے، اور ہمارا یہ وجدان کہتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہنشاہ کونین ہیں، بادشاہ اعظم ہیں۔ جب مدینے کی دھرتی پر تھے تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وزیر کی طرح آپ کے ساتھ رہتے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ فرما گئے، رحلت فرمائے، اور وہ بقعہ نور جس میں میرے آقا آج آرام فرما ہے، روضہ رسول گنبد خضرا کے نیچے جہاں میرے آقا آرام فرما ہے، میرے آقا کے وصال کے بعد ترتیب تو دیکھیں، حضور کے پہلو میں پہلی مرتبہ حضور کے بعد اگر کوئی دفن ہوتا ہے تو ابو بکر صدیق دفن ہوتے ہیں، چند سالوں کے بعد دوسرا اگر کوئی دفن ہوتا ہے تو حضرت عمر دفن ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں دفن ہوا۔ حضور کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں دفن ہونا چاہتی تھی، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ حضرت عمر ہی وہاں دفن ہو، اور اس کے بعد وہ دیوار بند کر دی گئی۔ اب اس حجرہ پاک میں میرے آقا آرام فرما ہے، اور پہلو میں ابو بکر و عمر آرام فرما ہے۔ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، دنیا کا دستور یہ کہتا ہے بادشاہ کے اگل بگل وزیر ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سلطنت قائم ہے اور رعایا اپنی حاجتیں لے کر آ سکتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کا دربار مدینہ میں آج بھی اس بات کی علامت بنا ہوا ہے، اے سنیوں، اے مسلمانوں، آؤ حاجتیں لے کر، اس لیے کہ بادشاہ اب بھی کرسی شہنشاہت پر بیٹھا ہے، اور بغل میں ابو بکر و عمر وزیر بن کر کے آج بھی تشریف فرما ہے۔ عزیزان مکرم، بادشاہت آج بھی قائم ہے، اور وزیر اب بھی پہلو میں آرام فرما ہے۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن اور سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حضور فرماتے سب سے پہلے جو اپنی قبر سے اٹھے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے میں اٹھوں گا، میرے بعد ابو بکر اور عمر اٹھیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محشر کا میدان بھی کس شان سے بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر قائم ہوگا، میں اس حالت میں آؤں گا
کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر کے کندھے پر ہوگا۔ محشر کے میدان میں بھی رسول اس حال میں تشریف لا رہے ہیں کہ ہر کہنے والا کہے گا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے دن بھی یہ بتایا جائے گا کہ آج شان ہے اگر کسی کی تو صرف شان مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حیات سے ایک چیز لی تھی۔ دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں، رحم و کرم میں بے مثال نبی، سجود و سخا میں بے مثال نبی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ قارون جو بہت خزانوں کا مالک تھا، بڑے پیسے والا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دے دینا۔ زکوٰۃ ان کے زمانے میں ان کی امت پر جو زکوٰۃ فرض تھی وہ 1/4 یعنی 25% دینا پڑتا۔ اب قارون کے خزانے بہت تھے، 70 اونٹوں پر تو صرف خزانوں کی چابیاں رکھی جاتی تھی، مالدار تھا۔ اس نے کہا میرے لیے رعایت کر دی جائے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی اور رعایت یوں کرائی کہ 1000 میں 1 روپے دے دے، اتنی آسانی کر دی گئی۔ اس حساب سے بھی جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے، دینے کا ارادہ نہیں ہوا۔ مال بڑی خطرناک چیز ہے، کبھی کسی کے ہاں آ جائے تو کبھی دین اور ایمان بھی لے جاتی ہے، اخلاق و کردار بھی لے جاتی ہے۔ لیکن دعا یہ کرنا مال آئے تو عثمان غنی کا مال آئے، ابو بکر صدیق کا مال آئے، پھر کروڑ پتی بھی بنو، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اللہ اور رسول سے غافل کرنے والا مال نہیں آنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا، قارون نے ایک عورت کو پیسہ دے کر کے زنا کا الزام لگانے کے لیے محفل میں حاضر کیا اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے۔ نبی پاک پر توہین، الزام، بہتان۔ عورت بارگاہ میں حاضر ہوئی، سب مجمع میں قارون کھڑا ہوا اور پوچھا زنا کی کیا سزا ہے میرے آقا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ اس کو پتھر مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا اگر آپ کریں تو معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اللہ کے نبی کوئی چھوٹا عیب بھی نبیوں پر نہیں آ سکتا، زنا بہت دور کی چیز ہے۔ اس نے اشارہ کیا عورت کو کہ کھڑی ہو جا، بتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ وہ کھڑی تو ہوئی لیکن بول نہ سکی، سر کانپتی رہی، اور اس کے بعد کہا مجھے قارون نے پیسے دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے۔ جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا جلال آیا، آپ نے زمین کو حکم دیا اے زمین پھٹ جا اور اسے نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، قارون زمین کے اندر دھستا رہا، پھر اس کے پیر گھس گئے، کمر تک آ گئے۔ اس وقت اس نے کہا موسیٰ تم مجھے زمین میں دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے رکوا دیا، پھر حکم دیا اے زمین اس کے سارے خزانوں کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، سارے خزانے تہس نہس ہو گئے۔ آج مصر کی سرزمین پر فیوم ایک جگہ ہے، وہاں پر بحیرہ قارون ایک جگہ ہے جہاں پر یہ سارے خزانے دھسا دیے گئے۔ اب وہاں ریت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، ریت ہے یا پانی۔ اب قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے دھسانے کا حکم دیا، زمین نگلتی چلی گئی، نگلتی گردن تک آنے پر اس نے پکارا اے موسیٰ معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی کیونکہ اس نے زنا کی تہمت لگائی، اور تھوڑی دیر میں وہ زمین میں دھس گیا اور ختم ہو گیا۔ ایک واقعہ اپنے ذہن میں یہ رکھو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان پر تہمت لگایا اور اس نے انجام دیکھ لیا۔ اب یہاں پر آئے مکہ مکرمہ کی سرزمین، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے والے مشرکین تلواریں سونتے کھڑے ہوئے، حضور ان کے درمیان سے نکل کر کے مدینے کے راستے پر چلے گئے، اور مدینے طیبہ جب جانے لگے، عرب کے بڑے رئیسوں نے اعلان کیا کہ جو محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر کو ڈھونڈ لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، بڑے مہنگے ہوا کرتے۔ اب ڈھونڈنے کے لیے لالچی لوگ ہر جگہ پھیل گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے جو عام راستہ نہیں تھا، پھر بھی ایک شخص سراقہ نام کا حضور کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ ہی گیا، تیر اور ترکش اس کے پاس تھے، کمان میں تیر ڈالا اور تیر لگانے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے قریب آنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اسی طرح اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔
زمین پھٹ گئی, سراقہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا. اب اس کے بعد اس نے پکار کر کے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے آپ کو پوری زندگی دیکھا, آپ شریف ہیں, ابن شریف ہیں, آپ کے باپ آپ کے دادا سب جود و سخا اور کرم والے لوگ ہیں, مجھے معاف کر دے, میں لالچ میں آ گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھسائے نہیں, زمین سے کہا, زمین سراقہ کو چھوڑ دے. جو جان لینے آیا حضور نے کیا فرمایا, سراقہ کو چھوڑ دے. زمین ہٹ گئی اور سراقہ کے پیر نکل آئے. وہ جب نکل آئے باہر چلنے لگا, میرے آقا اپنا سفر طے کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد سراقہ کی نیت پھر خراب ہوئی, دوبارہ پھر حضور کا پیچھا کیا. حضور کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آیا. حضرت ابو بکر نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ پھر آ گیا ہے. میرے آقا نے پیچھے دیکھا اور فرمایا, اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. دوبارہ زمین پھٹ گئی, اب کمر تک دھس گیا, کمر تک دھس گیا. اور اس کے بعد پھر چلانے لگا, رونے لگا, اے محمد, آپ کریم ابن کریم ہیں, سخی ابن سخی ہیں, آپ شریف النفس ہیں, آپ سے کبھی کسی نے برائی نہیں دیکھی, مجھے معاف کر دے. میرے آقا نے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا, زمین سراقہ کو چھوڑ دے. زمین پھر پھیل گئی اور سراقہ کے قدم وہاں سے نکل گئے. ایک طرف عطا ہی عطا ہے, یہ ہے شان مصطفیٰ. میرے عزیزوں, سراقہ کو تو اب جانا تھا, چلا گیا. تھوڑی دور جانے کے بعد تیسری بار پھر نیت خراب ہوئی. ایک ہے میرے مصطفیٰ, آزادی پہ آزادی دیتے ہیں اور دشمن پھر حملہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. تیسری مرتبہ آ گیا کہ آپ کسی اور راستے سے آ کر پکڑ لوں, 100 اونٹ کہاں چھوڑوں گا. لالچ. میرے آقا نے تیسری مرتبہ دیکھا, پھر فرمایا, اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. زمین پھٹ گئی, اب گردن تک چلا گیا. اب تیر اور ترکش توڑ دیا اور کہا, اب سچی توبہ کرتا ہوں, اب تو مجھے معاف کر دو. اب سنو میرے عزیزوں, میرے آقا نے اب کیا کیا, آپ صرف چھوڑا نہیں بلکہ دیکھا اور کہا, سراقہ تو پیچھے سے پیچھے لگا ہوا ہے صرف 100 اونٹ کے لیے. 100 اونٹوں کے انعام کے چکر میں تو مجھے گرفتار کرنے آیا, لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ بادشاہ کے کنگن آنے والے ہیں. قیصر و کسریٰ بادشاہ اس زمانے کے سپر پاور طاقتوں کا نام تھا. جس طرح آج امریکہ اور رشیا کو کہتے ہیں یا نہیں پتا نہیں, لیکن کہا جاتا ہے اس زمانے میں ایران اور روم کو سپر پاور قیصر و کسریٰ کہا جاتا تھا. اور ان بادشاہوں کے ہاں سونے کے کنگن پہنے جاتے جو دنیا کے سب سے مہنگے. اور وہ سراقہ کو میرے آقا فرما رہے, میں تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اتنا سننا تھا, اس نے کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. وہ کلمہ طیبہ پڑھا. اب وہ جو گرفتار کرنے آیا تھا دامن اسلام میں آ گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار. اب وہ صحابی رسول ہیں, ان کی بارگاہ میں ہم ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے. عزیزان گرامی, یہی شان مصطفیٰ مجھے عرض کرنی ہے. کہیں لوگ مارے جاتے ہیں یا اگر کسی نبی کو جلال آیا تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں, مگر میرے مصطفیٰ کا جود و سخا ایسا ہے کہ لوگ اگر جان بھی لینے آئے, میرے مصطفیٰ انہیں معاف کر کے ہمیشہ اپنی غلامی میں قبول فرماتے ہیں. ایک دو نہیں, وہ عمر ابن خطاب جو تلوار لے کر میرے آقا کی گردن مارنے جا رہے تھے, لیکن قریب پہنچنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلوار رکھی اور اپنی گردن بھی رکھ دی, اور ہمیشہ کے لیے میرے آقا کے ہو کر رہ گئے. ایک دو نہیں, حضرت خالد بن ولید جو حضور کے مقابل میں جنگ احد لڑے اور وہاں پر مقابلہ کیا. ابو سفیان کتنی جنگیں لڑے, لیکن اخیر میں میرے آقا کی غلامی میں آ ہی گئے, اس لیے کہ چہرہ ہی کچھ ایسا تھا میرے آقا کا, دشمن بھی دیکھتا تو کہتا یہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب جو بات میں کہہ رہا ہوں, صرف میرے آقا نے فرمائی نہیں دیا قیصر و کسریٰ کے کنگن. حضور کی وفات ہوئی, ابو بکر صدیق کی بھی وفات ہو گئی, خلافت فاروقی آئی, حضرت عمر کا زمانہ تھا. اس زمانے میں اسلامی فوجیں ایران پر چڑھائی کی اور روم پر بھی حملہ کیا. قیصر و کسریٰ دونوں کی حکومتیں ختم ہوئی اور وہاں سے جو مال غنیمت تھا وہ مدینہ لایا گیا. قیصر و کسریٰ کے وہ کنگن بھی لائے گئے. لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں, حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں بہت شدید بیمار ہوئے, اتنے شدید بیمار ہوئے کہ لوگ آخری بار ان کو دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ اب ان کی وفات قریب ہے. جب لوگ جمع ہوئے گھر میں, حضرت سراقہ نے جلال میں کہا,
کیوں آ رہے ہو تم لوگ؟ سب واپس جاؤ، میں مرنے والا نہیں ہوں، تم سمجھ رہے ہو میں مر جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا آپ کی حالت بہت نازک ہے، وفات قریب آ چکی، آپ کی ایسا نزع کا عالم لگتا ہے۔ حضرت سراقہ نے کہا خبردار، میری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں اپنے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن نہ دیکھ لوں، اس لیے کہ کسی اور نے نہیں کہا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا۔ ان کی طبیعت صحیح بھی ہوئی، صحت یاب بھی ہوئے، اور حضرت عمر کے زمانے میں کیسر و کسرا کو فتح کیا گیا اور وہ کنگن لائے گئے، حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ یہ کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے، یہ لے جاؤ اے مسلمانوں، یہ امانت ہے، اور لے جا کر کے حضرت سراقہ کو پہنایا گیا۔ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی، چاہے دن برباد ہو، سال برباد ہو، 100 سال بعد ہو، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ حضرت سراقہ کو کنگن ملنے کے بعد پھر ان کی وفات بھی ہوئی۔ عزیزان گرامی وقار، میں گفتگو طویل نہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہے کہ ان کا خدا خود بیان کرے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں شان یہ تھی، لوگوں نے حاتم طائی کی سخاوت بیان کی۔ حاتم طائی کے کئی دروازے تھے، جس دروازے سے آدمی جاتا اسے حاتم طائی دے دیتا تھا، نوازتا تھا، لیکن لوگوں نے کہا رسول پاک کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی آتا تو ایک ہی دروازہ تھا۔ لوگوں نے یہ کہا ادھر ایک دروازہ اور حاتم طائی کے 7 دروازے۔ کسی عاشق نے کیا خوب جواب دیا، ایسا کیسا ہو سکتا اخی ہیں، حاتم طائی سے بڑے سخی ہیں، اس کے تو 7 دروازے تھے، ان کا تو ایک دروازہ تھا۔ عاشق رسول نے کہا میاں حاتم طائی کے 7 دروازے اس لیے تھے کہ ایک دروازے سے پیٹ نہیں بھرتا سائل کا، دوسرے دروازے پر جاتا، دوسرے میں پیٹ نہیں بھرتا، تیسرے پر جاتا، تیسرے میں پیٹ نہیں بھرتا، چوتھے میں جاتا۔ وہ 7 دروازوں کے چکر اسی لیے لگاتا کہ ایک دروازے پر پیٹ نہیں بھرتا۔ میرے مصطفیٰ کا ایک ہی دروازہ ایسا ہے، اتنا دیا جاتا ہے کہ اب سائل کے پاس دامن بھی تنگ ہوتا ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، بڑی لگتی ہوئی بات ہے، میلاد قریب آ رہا ہے، ہم سب کے لیے علاج بھی ہے، دوا بھی ہے۔ میں تقریباً ہر میلاد میں اس حکایت کو بیان کرتا ہوں، سعادت الدارین میں موجود یہ حکایت ایمان افروز ہے۔ ایک غریب آدمی، مفلس آدمی، قرض میں ڈوبا ہوا، پریشان حال، کئی لوگوں کے قرضے لیا ہوا آدمی تھا، اور اس کے جو قرض دار تھے انہوں نے پیسے مانگے، جب وہ دے نہیں سکا تو قاضی اسلام جو اس وقت تھے ان کے پاس مقدمہ کر دیا کہ یہ ہمارے پیسے لیتا ہے، کھا جاتا ہے، دیتا نہیں۔ قاضی نے بلایا اور کہا کیوں نہیں دیتا؟ کہا غریب آدمی ہوں، پیسے نہیں ہیں۔ کہا یہ بہانہ نہیں چلے گا، ان لوگوں کے جو تو نے قرضے لیے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ جو آتما ہتیا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، سن لو، بزدل نہ بنو، جان تمہاری بڑی قیمتی ہے، قرض میں اگر آج ڈوبے ہو، میاں اندھیرا آنے کے بعد اجالا بھی رب ذوالجلال ہی لاتا ہے۔ زندگی میں اگر اندھیرا آیا تو ڈرنا نہیں، کل کی صبح ہونے والی ہے، سورج تو نکلے گا۔ اب وہ قرضدار کو قاضی نے کہا 3 دن کا ٹائم لیتا ہوں، اگر ان کا قرضہ دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے جیل میں ڈال دوں گا، جیل میں بھیج دوں گا۔ چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، روتا ہوا باہر نکلا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا بات، بتایا ایسا معاملہ ہے، قرض میں پریشان ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کوئی بات نہیں، دنیا میں تجھے اگر تکلیف ہوئی ہے تو ایک کام کر، رات کو جا، نماز عشاء کے بعد کسی ایک اندھیری کوٹھری میں بیٹھ کر کثرت سے میرے آقا پر درود بھیج، حضور کو یاد کر اور اپنے غم کی داستان حضور کو ہی سنا۔ ان کا دربار آج بھی کھلا۔ اس نے اس بات میں ہمت محسوس کی اور گھر آیا، رات کا وقت جیسی ہوا، نماز عشاء کے بعد کمرہ بند کر کے ایک اندھیری کوٹھری میں رونے لگ گیا۔ اور جب کسی پر غم آ جاتا ہے تو بے اختیار آنسو بھی نکلتے۔ درد اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، بیوی بچوں کو پالے کیسے اور قرضہ ادا کیسے کرے۔ روتا درود تو پڑتا رہا، اور جب کافی رات ہو گئی، آنکھ لگ گئی، وہیں گر گیا، بستر پر لمبا ہو گیا۔ اور میرے عزیزو یہی وہ رات تھی جب خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لا وہ آفتاب رسالت، چمکتا ہوا چہرہ، گلاب کی پنکھڑیوں والے لب، جب میرے آقا تشریف لائے یہ کھل گیا، اور خواب میں ہی میرے آقا کے قدموں میں گرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
اے میرے غلام کیا تو نے مجھے یاد کیا، کیا تو نے مجھے پکارا؟ ایک بات ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو، محمد کو ہم بے قراروں میں ڈھونڈو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کا دل ٹوٹ جائے اس کے ہاں تشریف لاتے ہیں۔ اب اس غریب نے رونا شروع کیا، آقا میرے حال سب آپ پر آیا ہیں، آپ جانتے ہیں میں مفلس آدمی، غریب آدمی، تنگ دست آدمی۔ یہ حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ۔ رونے لگا، کہا کہ میں قرض سے پریشان ہوں، قاضی نے مجھے کورٹ میں بلا کر کے کہا 3 دن میں اگر قرضہ نہیں دے گا تو جیل میں ڈال دوں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب عطا ہیں، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ ارشاد فرمایا ایک کام کر، کل صبح اٹھنے کے بعد شہر میں چلے جانا، شہر میں بادشاہ کا ایک وزیر ہے، اس کا فلاں نام ہے، وہ میرا بڑا عاشق ہے، اس کے پاس جا کر کے کہہ دینا کہ تجھے رسول اللہ نے بھیجا اور جتنے مال کی ضرورت ہے اس سے لے لینا۔ خواب میں میرے آقا نے فرمایا۔ اب اس غریب نے، اس مفلس آدمی نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ بادشاہ کے وزیر کا دربار بڑا، لوگ بڑے آتے ہیں، اگر میں جاؤں، پہلی تو میری کوئی حیثیت نہیں، میں غریب فقیر آدمی، اور کہہ دوں کہ رسول اللہ نے بھیجا، وہ اگر پوچھے گا ثبوت تو میں کیا ثبوت دوں، کوئی پروف، کیا میں پروف دوں؟ سنیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ تجھ سے سوال کر لے تو اتنا کہہ دینا اس کے اور میرے بیچ میں ایک راز کی بات ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ حضور نے راز کی بات بیان کی، جو وزیر ہے اس کا ایک راز ہے جو میں تجھے بتاتا ہوں، اس نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں بتایا۔ وہ روزانہ رات کو سونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک 1000 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے، ہر رات کو چھپ کر کے 1000 بار درود بھیجتا ہے۔ لیکن اس کے پاس جانا تو یہ کہنا کہ اے وزیر کل کی رات تو نے درود پڑھنا بھول گیا اور سو گیا غفلت میں، کل کی رات تو نے درود نہیں پڑھا، جا کر کے اتنی بات کہہ دے۔ میرے آقا نے فرمایا اب یہ غریب آدمی وزیر کے دربار میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے اپنی حاجت لے کر کے آیا ہوں، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ وزیر نے کہا کہ میاں آج لوگ بڑی بات کرنے لگ گئے، مانگنا بھی ہے تو صحیح سے نہیں مانگتے، ایسی بات کرتے ہیں، حضور نے بھیجا، کیسے تو کہتا ہے؟ اس فقیر نے کہا، بڑے اس کو یقین تھا، اس نے کہا ہاں مجھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا روزانہ سورج نکلنے سے پہلے تو 1000 بار درود پڑھتا ہے، اور کل کی رات بھول گیا اور غفلت میں سو گیا۔ اتنا سنتے ہی وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور کہا یہ بات میں نے اپنی بیوی کو تک نہیں بتائی، کسی کو نہیں معلوم، اور اگر تو جانتا ہے تو آج تو میں کامیاب ہو گیا، آج تو میں کامیاب ہو گیا۔ اب مجھے یقین ہوا کہ میرا درود حضور تک پہنچ بھی رہا تھا، میرے آقا سن بھی رہے تھے۔ اے آنے والے بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میری یہ حاجت ہے۔ اس وزیر نے کہا ایک دو نہیں، میرا پورا خزانہ تیرے لیے ہے، آج تو نے جو بشارت لائی ہے، آج جو خوشخبری لائی ہے، وہ میری زندگی کی معراج ہے۔ جس مصطفیٰ کے لیے میں رات بھر بیٹھ کر کے درود پڑھتا تھا، ایک غریب نے میرے مصطفیٰ کی بشارت میرے گھر تک لائی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ خوش ہو کر بہت سارے مال سے اسے نوازا۔ سنو ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا، اصل بات تو یہاں شروع ہوتی ہے۔ اب وہ لے کر کے آیا، 2 دن بھی نہیں گزرے تھے، قاضی اسلام کے پاس آیا اور قاضی صاحب سے کہا ان قرضداروں کو بلاؤ جو مجھے بار قرض کا تقاضا کرتے ہیں، مال کا تقاضا کرتے ہیں۔ انہیں بلایا گیا، یہ اسلام عدالت کی کرسی پر بیٹھے، اور اس کے بعد اس مفلس اور غریب نے کہا آج جس کا جتنا قرض ہے سب دینے کو تیار، مال بھی میرے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے، سب دے دوں گا۔ قاضی نے اس کی بات دیکھی اور سنی تو کہا بیٹھ جا کرسی پر تھوڑی دیر کے لیے۔ تھوڑی دیر بٹھانے کے بعد اب قاضی جو مقدمے میں شروع میں 3 دن پہلے جیل کی دھمکی دیا تھا، اب کہتا ہے اے مفلس غریب آدمی، آج کی عدالت میں فیصلہ بدل گیا ہے، تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا، پوچھا 3 دن پہلے تو تم مجھے جیل میں ڈالنے کی دھمکی دے رہے تھے، اور آج اپنا قرضہ، میرا قرضہ تم اپنی جیب سے دینا چاہتے ہو؟ یہی بات 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے۔ قاضی اسلام کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں در حقیقت 3 دن پہلے میں تجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا، جب یہاں سے تو چلا گیا، رات کو جب سویا
میرا مقدر جگہ میرے آقا تشریف لائے، خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور تیری طرف دکھا کر کے میرے آقا نے فرمایا اے قاضی اس کا فیصلہ نرم کر دے، یہ غریب میرا امتی ہے، یہ آج مفلس ہے، اس کے لیے نرمی کر، اگر تو اپنے مال سے قرض ادا کرے گا تو میں اللہ کی جنت میں تجھے محل عطا کروں گا۔ اے غریب، اے مفلس، میں یہ سودا تیرے ہاتھ نہیں بیچنا چاہتا، میں تیرا قرض خود اپنے ہاتھوں سے ادا کروں گا۔ اب قاضی اسلام بتاؤ، کسی کورٹ کا جج کھڑا ہو کر کے کسی مجرم کی طرف سے صفائی دے رہا ہو اور اپنا قرضہ بھی دے رہا ہو، ایسا سننے کو نہیں ملتا۔ جب قاضی اصرار کرنے لگا اور یہ مفلس آدمی، غریب آدمی خود دینے پر اصرار کرتا رہا، یہ دونوں کی تکرار چلتی رہی اور جو مجمع میں قرضدار بیٹھے ہوئے تھے سب اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ کہا قاضی صاحب آپ بھی رہنے دیں، یہ بھی رہنے دیں، ہم نے اپنا قرضہ معاف کر دیا اور اب بھی اس کو اگر ضرورت ہے تو ہم زندگی بھر اس کو قرض دیتے رہیں گے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے۔ عزیزان گرامی، وہ عدالت کے اس جلسے سے نکلا شاداں و فرحاں ہو کر کے، خوشحال ہو کر کے، اسی واقعے کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، وہی تو دربار ہے، وہی تاجدار مدینہ ہے جن کی سخاوت کا عالم یہ ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اے مسلمانوں، میلاد مصطفیٰ آ رہی ہے، اپنے غموں کی داستان اگر کسی کو سنانا ہے تو اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ کو سنایا کرو، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرو، یا رسول اللہ آپ کی غریب امت آج ان پر ظالم اگر سوار ہیں تو ان کا ظلم آپ کی دعا سے ٹل سکتا ہے، میرے آقا اگر رحم فرمائے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، یقیناً یہ حالات جو ابتر ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کائنات میں مسلمانوں کے لیے آج بھی وہ دروازہ کھلا ہے، ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، ادھر جائیں اور اپنے غموں کی داستان کبھی اس کو سنایا، کبھی اس مالدار کو سنایا اور ذلیل و خوار ہو کر کے نکلتے رہے۔ ایک دربار میرے آقا کا ایسا ہے جہاں چور بھی چھپتا ہے، میرے آقا اس پر دامن رحمت ڈال دیتے ہیں۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان پاک کبھی ختم نہیں ہوگی، بیان نامکمل ہی رہے گا، اس لیے کہ جن سب کے قلم ٹوٹ گئے اور یہاں پر صفحے اس کے صفحے سیاہ ہو گئے مگر شان رسالت بیان نہ ہو سکی۔ آپ کو میں شعرائے بارگاہ رسالت کی بات عرض کرو، میرے آقا کی شان میں کبھی حسان بن ثابت یوں کہتے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین یا رسول اللہ میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، کوئی صرف بریلی والا نہیں، صحابی رسول کہہ رہے ہیں آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں یا رسول اللہ، حقیقت تو یہ ہے آج سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں، یہ حسان بن ثابت کہہ رہے تھے۔ اور امام شرف الدین بوصیری اسکندریہ کی سرزمین سے یوں کہتے ہیں، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ کبھی کسی شیرازی نے ایران کی سرزمین سے پکارا، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور سادی شیرازی نے کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اور فارسی کے مشہور شاعر عاشق رسول علامہ جامی کہتے ہیں، تنم فرسودہ جاں پارا زہجرہ یا رسول اللہ، فرسودہ جاں پارا زہجرہ یا رسول اللہ،
دلم پج مردہ آوارا ز عیسیاں یا رسول اللہ چوبازوئے شفاعت را کشائی برگنہگارا مکن محروم جامیرا درا آ یا رسول اللہ. شاعروں نے اپنی بساط کے مطابق عرض کیا. اب آؤ وہ شاعر مشرق قلندر لاہوری بھی جب پکارتا ہے اقبال اپنی زبان میں یوں کہتا ہے بارگاہ مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. سارے شاعر مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے. اب آؤ شاعروں کا شاعر, کلاموں کا کلام, اماموں کا امام, بریلی کا تاجدار بھی بارگاہ مصطفیٰ میں شان بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے محن پہ ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تمام تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی, یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کے باغ پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے, صبا وہ چلے کے باغ پھلے, وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے. لوا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. لوا کے تلے سنا میں کھلے, یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اتنی بات نہیں, شان مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے عاشق رسول کہتا ہے دنیا والے جو بھونکتے ہیں بھونکنے دو, میرے مصطفیٰ کی شان نہ کبھی کم ہوئی نہ کبھی کم ہوگی. کوئی کتا خارش زدہ اگر میرے مصطفیٰ کی شان میں بھونکتا ہے ان قریب وہ کھجلی اسے لے کر کے مرے گی. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یا رسول اللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ اگر کوئی کہتا ہے خبیث النفس مردود زمانہ پاکھنڈی وقت میرے مصطفیٰ کی شان میں اپنی دریدہ ذہنی کہتا ہے تو اس کے کہنے سے میرے مصطفیٰ کی شان میں ایک نقطہ بھی عیب کا نہیں آ سکتا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف ہے یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بریلی کا امام یوں کہتا ہے ہمارے گناہ جب بڑھ گئے تو ہمارا شک ہونے لگا کہ اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا, ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ شان مصطفیٰ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاعروں نے اپنے انداز میں کہا ہوگا, لیکن عاشقوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. گستاخوں کو چھوڑیں, وہ اپنے کھجلی میں مرنے والے ہیں. ان قریب دیکھو گے اللہ ان کو کیسے عذاب میں گرفتار کرے گا. وہ آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے. کسی ابھی شاعر نے نام لیا تھا, میں نے توبہ کیا اس مقدس اور پاکیزہ منبر پر اس خبیث مردود النفس کا کبھی نام تک نہ لیا جائے, کبھی نام نہ لیا جائے جس کی ماں نے حلال طریقے سے پیدا نہ کیا ہو. منبر رسول پر اس کا ذکر کوئی معنی نہیں رکھتا. گستاخ رسول قرآن کہتا ہے وہ زنا سے پیدا ہوتا ہے. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہ حلال نطفہ ہو ہی نہیں سکتا. جس کا نطفہ حلال نہیں اس کو منبر پر کیسے بیان کیا جائے. ہرگز آئندہ کبھی نام نہ لیا جائے. جہاں ضرورت ہوگی ہم نام ذکر کریں گے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, ان کمینوں اور
بدبخت زمانہ کو آج دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اپنی ہی قوم سے پیچھا چھڑاتے ہوئے، منہ چھپاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک عاشق رسول کے لیے اللہ نے ہر میدان کشادہ رکھا ہے۔ آج آپ نے دیکھا 6 مہینے نہیں گزرے ہوں گے، اس خبیث کو آج منہ چھپانے کا کوئی دروازہ نہیں ملتا، لیکن الحمدللہ مجھ فقیر کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، یہ میرا مقام نہیں۔ بات صرف اتنی ہے، جو میرے نبی کی شان بیان کرے گا، مصطفیٰ کا نام لے گا، مولا اسے چاند سے زیادہ بلند بھی کرے گا۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں۔ یہ ایک بات یاد رکھنا ہے سنی مسلمانوں، تمہاری عزت، تمہاری طاقت، تمہاری قوت کا راز صرف یہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے، کی محمد سے وفاتوں نے۔ تو ہم تیرے مولا فرماتا ہے، اس کی ترجمانی یہ اقبال کہتا ہے، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہے۔ تم کون سے تخت کی بات کرتے ہو؟ تمہیں بھیک مانگنے کی بھی ضرورت نہیں آئے گی، کسی الیکشن میں ووٹ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ نے دیکھا ایک عطائے رسول مدینے سے چل کر کے اجمیر کی دھرتی پر آیا، عاشق رسول ہی تو تھا، عاشق رسول، عطائے رسول، آل رسول آیا، کسی سے الیکشن میں ووٹ نہیں مانگا۔ 800 سال ہو گئے، کرسی ابھی بھی قائم ہے، آج بھی حکومت قائم ہے۔ یہ حکومت یہ اس طرح سے ظلم سے حاصل کی ہوئی نہیں ہوتی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وفاداری رسول میں دی جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، میرا یہ جملہ سن کر کے جائیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں مارے جاؤ گے مولانا، بہت سخت بولتے ہو، مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، جیل میں بند کر دیے جائیں گے، سب کر لو۔ میں یہ کہتا ہوں کسی عاشق رسول کو تم مار تو سکتے ہو، مردہ کبھی نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی جذبہ اللہ جوان رکھے۔ ہم نے یہ محسوس کر لیا جو اقبال نے آج سے 80 سال پہلے یہ کہا تھا، ان کو ڈر بھی لگنے لگ گیا۔ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، پہلے ہوا تھا ایسے، ایک صحرا سے نکلا ہوا بادیہ نشین روما کے تخت کو پلٹ دیا تھا۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور ظالموں کو بتا دو اب الحمدللہ ہمارے ہر محلے کا جوان ہوشیار ہو رہا۔ اور تم نے گستاخی کر کے یہ سمجھا ہوگا کہ شان مصطفیٰ کو گھٹا دیا۔ سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوک لیتا ہے، اپنے منہ پر تھوک لیتا ہے، سورج کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، چاند اور سورج جن کے ناخنوں سے چمکتے ہوں اس کی اجالے کو کبھی کم نہیں کر سکتے، اس کی روشنی کو کیا کم کر سکو گے؟ وہ مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، کسی پاکھنڈی کی ایک غلیظ زبان سے کبھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے، جب تم نے چھیڑا ہے ہمارے ایمان کا بخار پھر سے بڑھا ہے۔ ہاں یہ ناپنے کے لیے ہی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابھی مسلمان زندہ کتنے ہیں اور کتنے لوگ ابھی جی رہے ہیں، ان کی ہماری زندگی ناپنے کے لیے۔ قتل و غارت نہیں، روٹی کپڑا چھین کر کے نہیں دیکھا جاتا، ہمیں بے حس کر کے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ہمیشہ حضور کی شان میں توہین کر کے دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ امت زندہ اس وقت تک رہی جب تک میرے آقا کی عزت کی حفاظت کرتی رہی۔ اور اگر آج یہ آوازیں گونج رہی ہیں جے پور کی سرزمین سے، یہ میدان اگرچہ چھوٹا ہے لیکن تم ہرگز یہ سمجھنا مت کہ تمہاری یہ نعرے اور یہ تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ صرف اس میدان میں گونج رہے ہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ایک عاشق رسول کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ، میں اپنی مثال بتا دوں، ایک چھوٹی سی مسجد میں رمضان سے پہلے چند لوگوں کے درمیان جذبات بے قابو تھے، میں نے اس پاکھنڈی کو چیلنج مباہلہ کیا تھا، وہ ایک چھوٹی سی محفل تھی، میں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری یہ محفل، ہماری یہ آواز اس مجلس سے زیادہ کہیں جا سکتی، لیکن 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، امریکہ سے بھی فون آتے ہیں، UK سے بھی فون آتے ہیں، نیوزی لینڈ اور افریقہ سے بھی فون آتے ہیں،
افریقہ اور پاکستان سے بھی، ہندوستان کے ہر شہر سے فون آتے ہیں اور کہا جاتا ہے آپ کی زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ ہم نے بھی سنا. یہ میں اپنے کمال اور تعریف کے لیے نہیں کہتا، بلکہ اے سنی مسلمانوں، اپنی حیثیت کو پہچانو. زبان سے کہنا تمہارا کام ہے، پہنچانا رب ذوالجلال کی شان ہے. مولا کریم ہے، جب وہ چاہتا ہے تو غریبوں سے بڑے تختوں کو پلٹ دیتا ہے، اور چند ہی لوگ کسی کی اوقات یاد دلا سکتے ہیں. کبھی اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کی طرف توجہ نہ کرنا کہ ہم سے کیا ہوگا، ایک میدان سے آواز جائے گی تو کیا ہوگا تمہیں پتہ نہیں. کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. بات سمجھیں، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. گر تم نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سانس جب تک باقی ہے یا رسول اللہ تمہارا ذکر کرتے رہیں گے. آج سے اس میدان سے ہر مسلمان یہ عہد کر کے اٹھے گا، گھر جاؤں گا بچے کو تربیت بھی دوں گا. ABCD الف با بعد کی بات ہے، پہلے اس کے کانوں میں یہ بات ڈالوں گا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے. میری شام ہو تو مصطفیٰ کے نام اور صبح ہو تو مصطفیٰ کے نام. جب یہ جذبہ تمہارے بچوں کے دلوں میں آ جائے پھر تم انہیں جنگل میں بھی چھوڑ دینا، تمہارا یہ بچہ درندے شیروں سے بھی کبھی گھبرائے گا نہیں، سبحان اللہ، کبھی نہیں گھبرائے گا. اس لیے کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اللہ کے دربار کا ادنا کتا بھی ہو وہ پوری دنیا کے شیروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، کبھی پرواہ نہیں کرتا. اس لیے کہ اسے اپنی طاقت پر ناز نہیں ہوتا، اپنی نسبت پر اسے فخر ہوا کرتا ہے. آج اے مسلمانوں، تمہارے پاس اگر سیاست نہیں، طاقت نہیں، تخت نہیں، دولت نہیں، کچھ نہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں. ایک دولت ایسی ہے جس کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا، وہ دولت ہے عشق مصطفیٰ کی، رسول اللہ کی غلامی کی. یہی تو صحابہ کہتے تھے، ان کے تہبند لگے کپڑے تھے، پیروں میں چپل نہیں تھی، امامہ نہیں پہن سکتے تھے، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہوتی تھی، لیکن بادشاہوں کی طرف سے بولیاں لگتی تھی، اے جوان تو ہماری صف میں آ جا، تو محمد کے ہاں فاقہ کشی کرتا ہے، تجھے ایک کھجور پر پورا دن گزارنا پڑتا ہے، ادھر آ جا، ادھر آ جا. بڑی سلطنتوں نے بولیاں لگائی مگر ان صحابہ نے جو نعرہ لگایا تھا وہ یہ تھا، اے نادانو تمہیں پتہ نہیں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اے سنی مسلمانوں تم انمول ہو، تمہاری قیمت بڑی ہے. تمہاری قیمت کیا، تمہاری جوتیوں کو بھی کوئی خریدنے کی طاقت نہیں رکھنا چاہیے. ایک عاشق رسول اور غلام رسول کا یہ مقام ہو. اللہ تعالیٰ ان جذبوں کو سدا سلامت رکھے اور میلاد مصطفیٰ کی برکتیں اللہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمارے سینوں پر قائم رکھے. وآخر دعوانا